بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت کے اصولوں میں سے جو پہلا اصول اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ بندہ کسی اچھے خاندان میں شادی کرے، یعنی انسان اگر اچھی اولاد کا خواہش مند ہے تو وہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور اس پہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں مالداری کی وجہ سے، یعنی عورت کا خاندان دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان بڑا ہے، وہ عورت خوبصورت ہے، وہ دیندار ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو مقدم رکھنا، یعنی تم عورت نیک اور پرہیزگار ہی تلاش کرنا۔ عرب کے ایک شاعر نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے تم پر حقوق وہ بھی ہیں جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تو اولاد نے کہا وہ کون سے ہیں؟ کہا میں شاعر ہوں، اور شاعر جو ہے طبعی طور پر فطری طور پر حسن پسند ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی ہے، اپنے لیے خوبصورت بیوی تلاش نہیں کی تھی، حسن والی نہیں تلاش کی تھی، بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جو میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ ماں کا بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کی ہی تربیت ہوتی ہے کہ بچہ تہجد گزار بن جاتا ہے، ماں کا ہی اثر ہوتا ہے کہ بچہ چور اور ڈاکو بن جاتا ہے۔ ایک ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو اتنے خطرناک مقام پر کیسے پہنچا؟ تو اس نے کہا میری ماں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے برائی سے روکا نہیں، میں ایک بار جو سب سے پہلے سکول سے ایک پینسل چرا کر لایا تو میری ماں کو پتہ چلا، اس نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، یہ مفت کا مال ہے، تو میں وہ مفت کا مال جمع کرتے کرتے اتنے گناہ کیے، اتنے جرم کیے، اتنی چوریاں کی، حتیٰ کہ میں اتنے ڈاکے مارے کہ میں پھانسی کے مقام تک پہنچ گیا۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ماموں اور نانے کی خاندان پر ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شادی سے پہلے عورت کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، چاہے مالدار نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، خاندانی حسب و نسب دیکھتے ہیں، تو جب یہ چیزیں دیکھیں گے، حضور نے ہمیں فرمایا کہ ہم دینداری دیکھیں، ہم نہیں دیکھتے تو اولاد اچھی نہیں ہوگی۔ اور ماؤں کو چاہیے کہ مائیں اچھا کردار اپنائیں، مائیں اچھی بنیں، اگر ماں اچھی بن جائے اولاد اچھی بن جائے گی۔ اگر ماں کا لہجہ بولنے میں اچھا ہے تو اولاد کا لہجہ بھی اچھا ہوگا، اگر ماں کا لہجہ اچھا نہیں، ماں آوارہ گرد ہے تو اولاد اچھی نہیں ہو سکتی۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمے دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں، جے جی ڈٹھی ماں محمد او جے پت دیاں، کہ ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی گود میں بچے نے بچپن گزارنا ہوتا ہے، اور اولاد کی تربیت کے وہی سال ہوتے ہیں جب تک بچہ ہوش نہ سنبھالے، وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، ماں باپ بولتے رہیں وہ سیکھتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے علماء کہتے ہیں کہ بچہ جب بولتا نہیں ہے 2-3 سال تک، اس وقت اولاد پر جو اثر والدین کی باتوں کا ہوتا ہے وہ بعد والی باتوں کا کم ہوتا ہے، یعنی وہ سنتا ضرور ہے لیکن بولتا نہیں، وہ جتنی باتیں جیسی باتیں والدین کی اچھی یا بری سنتا ہے تو وہ ان کا اثر لیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، اور جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ بلوایا جائے، اس کو اللہ اللہ سکھایا جائے تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو اور وہ آگے معاشرے کے لیے اچھا فرد بنے۔ تو آج کی ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنا لہجہ، اپنا رہنا سہنا، اپنا کھانا پینا اچھا کرے۔ اور میں آپ کو ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، اگر کسی گھر میں 2 بھائی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 اولاد ہے، یعنی لڑکی لڑکا ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی اولاد ہیں سب کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان کی طبیعت مختلف کیوں ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حکماء لکھتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کا جو انداز، جو رویہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے وہی بچے پہ اثر ہوتا ہے، اور باپ جو کماتا ہے، جو کھاتا ہے، حلال حرام جیسا بھی، اس کا اثر بھی اولاد پہ پڑتا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھی نیک اولاد عطا فرمائے تو ہم اچھے بنے، ماں سب سے پہلے اچھی بنے۔ اگر حضرت بابا فرید سرکار تہجد گزار تھے تو ان کی والدہ تہجد گزار تھی۔ اگر وہ سارا دن قرآن کی تلاوت اور درود شریف پڑھتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ میں نے تمہیں کبھی دودھ بے وضو نہیں پلایا، جب بھی پلایا تلاوت کی۔ اور ہمارے یہ مشائخ اور ہمارے بزرگوں کی والدہ کہ یہ عمل رہے کہ وہ ساری زندگی تلاوت قرآن کرتی تھی یا درود شریف پڑھتی تھی، وہ کام کاج کرتی تھی۔ تو آج کی عورتوں کے لیے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اچھی اولاد ہو تو پھر کسی ایکٹر کی کاپی نہ کرو، بلکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کی کاپی کرو۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ ہم کسی کے نقش قدم پر چلیں تو نبی علیہ السلام کی ازواج حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہماری عورتیں ان کی زندگی پڑھ کر اس پہ عمل کریں تاکہ معاشرے کے لیے اچھی اولاد بنے، کیونکہ انسان سب کچھ جو بھی کماتا ہے اولاد کے لیے کماتا ہے۔ اگر اولاد اچھی نہ نکلے تو انسان پھر بعد میں مرنے سے بھی بری زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اچھا کریں تاکہ اولاد اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔